بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپریہنسو گروپ آف اسکول جوہر آباد میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کو حرف کے بارے میں انشاءاللہ تعالی مکمل معلومات دیں گے۔ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو نہ کسی چیز کا نام ہو اور نہ کسی شخص کا نام ہو اور نہ ہی کسی جگہ کا نام ہو، نہ اس سے کوئی کام ظاہر ہو اور نہ ہی یہ الگ سے اپنا کوئی معنی رکھتا ہو، بلکہ یہ مختلف اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہو۔ جیسے ابراہیم اور علی آئے، تو اس میں جو اور کا لفظ ہے وہ حرف ہے، یعنی اس میں دو اسم آئے ہیں، ابراہیم اور علی۔ یہ دونوں نام جو ہیں یہ اسم ہیں، اور ان کے درمیان میں جو ان کو ملانے کے لیے لفظ یوز ہوا ہے نا، حرف جو یوز ہوا ہے، اور اسے ہم حرف کہیں گے۔ اسی طرح شہیر مسجد تک گیا، تو اس جملے میں بھی تک کا جو لفظ آ رہا ہے نا، تک، اسے بھی ہم حرف کہیں گے، جو اس ایک اسم کو فعل سے ملا رہا ہے۔ حروف کی بہت سی اقسام ہیں۔ آج ہم آپ کو حروف کی 27 اقسام کے بارے میں بتائیں گے، جن میں سب سے پہلے ہیں حروف جار، حروف عطف، حروف شرط، حروف ندا، حروف تعصب، حروف تشبیہ، حروف تعجب، حروف اضافت، حروف استفہام، حروف تحسین، حروف نفرین، حروف علت، حروف بیان، حروف مفاجات، حروف ربط، حروف نفی، حروف تردید، حروف اضراب، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف خلاصہ کلام، حروف استفہام، حروف حصر و خصوصیت، حروف قسم، حروف تاکید، حروف تنبیہ، حروف اعجاب۔ اب ہم ان تمام اقسام کو انشاءاللہ تعالی تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے حروف جار۔ حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا میز پر لگا دو، کتاب بستے میں ہے۔ اچھا، اس میں کھانا میز پر لگا دو میں جو پر ہے اسے ہم حروف جار کہیں گے۔ اسی طرح کتاب بستے میں ہے، تو اس میں جو میں کا لفظ آیا ہے وہ بھی حروف جار ہے۔ اردو کے حروف جار میں کا، کی، کے، کو، پر، سے، تک، میں، تلک، سے، اوپر، نیچے، پہ، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ شامل ہیں۔ حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً قلم اور دوات میز پر رکھ دو، اس میں جو اور ہے وہ حروف عطف ہے۔ اسی طرح ہنا کھانا کھا کر اسکول گئی، تو اس میں ہنا کھانا کھا کے بعد جو کر ہے یہ بھی حروف عطف ہے۔ تو حروف عطف کی مثالوں میں شامل ہیں اور، نیز، بھی، کر، پھر وغیرہ۔ حروف شرط۔ حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا، اس میں جو اگر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حروف شرط ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے، تو اس میں جب تک جو ہے نا وہ حروف شرط ہے۔ اردو کے حروف شرط کی مثالیں ہیں اگر، گر، اگرچہ، جب، جب تک، تا وقت یہ کہ، جوں جوں، جوں ہی۔ حروف ندا۔ یہ حروف کسی کو پکارنے یا آواز دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً اجی سنتے ہو، اس میں اجی جو ہے وہ حروف ندا ہے۔ اسی طرح ارے یہ کیا کر رہے ہو، تو اس میں ارے حروف ندا ہے۔ اردو کے حروف ندا میں ارے، ابے، او، اوئے، اجی یہ استعمال ہوتے ہیں۔
حروف تعسف، یہ حروف غم یا افسوس کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلاً افسوس آپ نے محنت نہیں کی، تو اس میں جو افسوس کا لفظ ہے وہ حروف تعسف کی ایک اہم مثال ہے۔ اسی طرح اف، کتنی مہنگائی ہو گئی، تو اس میں جو اف ہے وہ حروف تعسف ہے۔ اردو کے حروف تعسف میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، اف، حسرتاً و حسرتاً، ہے، یہ لفظ جو ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ حروف تشبیہ، ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوں، حروف تشبیہ کہلاتے ہیں، مثلاً برف کی طرح سرد، تو اس میں جو برف کی طرح یعنی برف کی طرح جو طرح کا لفظ ہے وہ حروف تشبیہ کی ایک اہم مثال ہے۔ موتی جیسے دانت، تو اس میں موتی جیسے کا جو لفظ ہے وہ حروف تشبیہ کی ایک اہم مثال ہے۔ اردو کے حروف تشبیہ میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو حروف استعمال کرتے ہیں وہ ہیں مانند، طرح، سا، جیسا، جوں، ہو بہو اور عین وغیرہ شامل ہیں۔ حروف تعجب، یہ حروف تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً سبحان اللہ، کتنا حسین منظر ہے، تو اس میں جو سبحان اللہ ہے وہ حروف تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کی دوسری مثال ہے اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا، تو اس میں جو اللہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ حروف تعجب کی ایک اہم مثال ہے۔ اردو کے حروف تعجب میں درجہ ذیل مثالیں ہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ، العظمت اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، حاشا وکلا۔ یہ حروف تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً سبحان اللہ، کتنا حسین منظر ہے، تو اس میں جو سبحان اللہ ہے وہ حروف تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کی دوسری مثال ہے اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا، تو اس میں جو اللہ اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ حروف تعجب کی ایک اہم مثال ہے۔ اردو کے حروف تعجب میں درجہ ذیل مثالیں ہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ، العظمت اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، حاشا وکلا، اوہو وغیرہ۔ حروف اضافت، حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو صرف اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً اسلم کا بھائی، اس میں جو کا لفظ آیا ہے یہ حروف اضافت ہے۔ ہنا کی کتاب، تو اس میں کی کا جو لفظ آیا ہے نا، ہنا کی، تو یہ حروف اضافت ہے۔ اردو کے حروف اضافت ہیں کا، کے، کی وغیرہ۔ حروف استفہام، حروف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلاً احمد تم کب بازار جاؤ گے، تو اس میں کب حروف استفہام ہے۔ کیا تم بیمار ہو، تو اس میں کیا حروف استفہام ہے۔ اسی طرح اردو کے حروف استفہام ہیں کیا، کب، کیوں، کہاں، کون، کس، کیسا، کتنا، کیونکہ، کا ہے، آیا وغیرہ۔ حروف فجائیہ، انہیں حروف تحسین یا انبساط بھی کہتے ہیں۔ یہ حروف کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلاً شاباش تم کامیاب ہو گئے، تو اس میں شاباش حروف فجائیہ کی ایک اہم مثال ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، کیسی خوبصورت گائے ہے، تو اس میں سبحان اللہ حروف فجائیہ کی ایک اہم مثال ہے۔ اردو کے حروف فجائیہ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ اللہ، آہا، بہت خوب، بہت اچھا، مرحبا، آفرین، شاباش، واہ واہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف نفرین، حروف نفرین ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، مثلاً
ہزار لعنت تمہارے جھوٹ پر۔ اس میں ہزار لعنت جو ہے وہ حروف نفرین کی ایک اہم مثال ہے۔ اسی طرح تف ہے تمہاری مردانگی پر، تو اس میں جو تف کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حروف نفرین کی یعنی نفرت یا ملامت کی ایک اہم مثال ہے۔ اردو کے حروف نفرین میں تف، لعنت، ہزار لعنت، پھٹکار، تھو، چیچی وغیرہ شامل ہیں۔ جی تو اب ہم حروف علت کے بارے میں جانیں گے۔ حروف علت یہ حروف جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ دیر سے پہنچا کیونکہ بارش ہو رہی تھی، تو اس میں کیونکہ حروف علت کی ایک اہم مثال ہے۔ اس نے محنت کی اس لیے کامیاب ہوا، تو اس میں اس لیے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے کے حروف، یہ حروف علت کی ایک اہم مثال ہے۔ اردو کے حروف علت میں چنانچہ، لہٰذا، پس، چونکہ، تاکہ، اس لیے، کیونکہ شامل ہیں۔ حروف بیان ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں حروف بیان کہلاتے ہیں۔ مثلاً باپ نے بیٹے سے کہا کہ سبق سناؤ، تو یہاں پہ جو کہ کا لفظ آیا ہے نا کہ سبق سناؤ کہ، تو یہ حروف بیان کی ایک اہم مثال ہے۔ احمد یعنی تمہارا نوکر وہاں موجود تھا، تو اس میں یعنی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حروف بیان کی ایک اہم استعمال ہے۔ اردو کے حروف بیان میں کہ یعنی استعمال ہوتے ہیں۔